بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے مقصد زندگی۔ الحمدللہ محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی عمر عزیز کے قیمتی لمحات کے بارے میں سوچے کہ یہ زندگی کدھر جا رہی ہے۔ ہمارے قدم جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں یا جہنم کی طرف؟ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر شخص کو ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیکار ہی پیدا کیا؟ تو چنانچہ ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرے اور وہ یہ دیکھے کہ وہ اپنے وطن کے لیے، جو کہ وطن اصلی ہے آخرت، وہ اس کے بارے میں اپنی زندگی کو کامیابی کو مقدر بنا رہا ہے یا ناکامی کو، اور وہ اپنے گزشتہ ایک سال کے بارے میں سوچے کہ اس نے کیا کمایا اور کیا گوایا، اور اسے اپنے مالک کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھنا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کن کاموں سے اللہ تعالیٰ کو وہ راضی کر سکتا ہے اور کن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گزشتہ محرم الحرام کے مہینے میں وہ جس جگہ پر تھا آج بھی وہ اپنی دنیاوی اور دینی ترقی کے حساب سے اسی جگہ پر ہے، تو یقیناً یہ بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں، کسی وطن میں اپنی جمع پونجی کو لے کر کمانے کے لیے جاتا ہے اور ایک سال گزرنے کے بعد بھی وہ اپنی کمائی کی اسی سٹیج اور اسی حیثیت میں ہوتا ہے، تو ہمارے نزدیک وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی کم نصیبی اور اس کی کم قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ اس نے کوئی ترقی نہیں کی۔ لیکن اگر دین کے اعتبار سے بھی ہمارا یہی حال ہو کہ جو گناہ ہم پچھلے سال میں کرتے رہے ابھی بھی انہی پر قائم ہیں، اور جو ہماری نیکیوں کی تعداد اور ترقی کا معیار پچھلے سال میں تھا ابھی بھی وہی ہے، تو یقیناً یہ بڑے خسارے کی بات ہے اور کم نصیبی کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی اور اپنے حالات موجودہ پر نظر کرنے سے پہلے اپنی ماضی پر غور کریں اور ان سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں، کہ اپنے نئے سال کی ابتدا میں یہ عہد کریں کہ ہم ایک نئی سنت کا اضافہ اپنی زندگی میں کریں، اپنے گزشتہ سال کے گناہوں میں سے ایک گناہ کو ترک کر دیں، اپنے نئے سال کی ابتدا میں ایک نئی نیکی کا آغاز کریں، اللہ تعالیٰ کے ایک نئے حکم پر جو قرآن کریم پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں ان میں سے کسی ایک حکم پر جو ہماری زندگی میں پہلے موجود نہیں ہے اس پر عمل کرنے کی نیت کریں، اور اپنی گزشتہ برائیوں کو چھوڑیں اور اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اور سال کے ابتدا میں اس عہد کے ساتھ اپنے سال کے درمیان میں بھی اپنے ہدف کا، اپنے مقصد کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم اسے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنا سکتے ہیں اور دینی اور دنیاوی طور پر اپنی زندگی میں ترقی پیدا کر سکتے ہیں۔ یقیناً اس انداز سے ہم انشاءاللہ اپنی دنیاوی زندگی کو بھی اور اپنی آخرت کی زندگی کو بھی بامقصد ہونے کے ساتھ ساتھ کامیاب بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ أشهد